کہ پاک فوج کی خدمات اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد پنجاب اسمبلی نے منظور کر لی ہے۔ قرارداد پارلیمانی امور کے وزیر مجتبیٰ شجاع الرحمان نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ افواج پاکستان سرحدی حدود کے علاوہ نظریاتی سرحدوں کی بھی محافظ ہے۔ تاریخ بزدلوں کو نہیں بہادروں کو یاد رکھتی ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں حمزہ خورشید سے۔ جی حمزہ۔ ہاں جی بالکل، افواج پاکستان کی خدمات اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے قرارداد پنجاب اسمبلی میں منظور کر لی گئی ہے۔ قرارداد پارلیمانی امور کی وزیر مجتبیٰ شجاع الرحمان نے پیش کی۔ پنجاب اسمبلی کا یہ ایوان افواج پاکستان کے شہداء اور غازیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ یہ متن رہا قرارداد کا، جبکہ افواج پاکستان بحریہ سرحدی حدود کے علاوہ نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ بھی متن رہا۔ متن کے مطابق میدان جنگ میں فتح اور شکست کے فیصلے اسلحہ چلانے والوں کے حوصلہ کرتے ہیں، جبکہ تاریخ بزدلوں کو نہیں بہادروں کو یاد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ متن میں لکھا گیا قائد اعظم محمد علی جناح نے دفاع میں اسلحہ کی اہمیت نہیں بلکہ پاک افواج کے عزم اور حوصلہ کی استقامت کی ضرورت پر زور دیا ہے، جبکہ پنجاب اسمبلی کا ایوان مسلح افواج کو وطن عزیز کے لیے دی جانے والی قربانیوں پر انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہے، جبکہ پاک افواج ہمیشہ مشکل وقت میں قوم کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے اور قوم کی توقعات پر پورا اترتی ہے، جبکہ پاک افواج کے شاہینوں نے ہمیشہ قوم کے سر کو فخر سے بلند کیا ہے۔ جبکہ متن میں مزید دیکھا گیا کہ ہماری افواج جذبہ شہادت سے سرشار اور وطن کے لیے موت کو گلے لگانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہے۔ یہ ایوان پاک افواج کے مسلح شہیدوں غازیوں کو خراج عقیدت اور تحسین پیش کرتا ہے، جبکہ پاک افواج قوم کے ماتھے کا جومر ہے۔ پاکستان میں مضبوط مسلح افواج بڑی بحری اور فضائی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ملک کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کر رہی ہیں۔ مسلح افواج اور اس کے ذیلی اداروں کی خدمات ناقابل فراموش ہے، جبکہ متن میں مزید لکھا گیا کہ پاک فوج کی جانب سے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی معاونت کرتے ہوئے امن و امان کے قیام کے حوالے سے حوالہ ہنڈی کے کاروبار، اسمگلنگ، دہشت گردی کے تدارک کے لیے بھرپور معاونت کی ہے، اس کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جبکہ پاک افواج نے دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت کر قوم کا دل جیت لیے ہیں۔ جبکہ متن میں مزید لکھا گیا ہے کہ پاک افواج کی قربانیوں کی بدولت قوم رات کو سکون سے سوتی ہے۔ یہ ایوان تمام مسلح افواج کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ جی ٹھیک ہے حمزہ، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ اسموگ کے ڈیرے برقرار ہیں۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 241 تک جا پہنچا ہے۔ آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے۔ سب سے زیادہ گلباغ مین مارکیٹ کے علاقے میں 312 AQI ریکارڈ کیا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 جبکہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اور اسی پر مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز محمد علی سے۔ علی بتائیے اسموگ کی صورتحال بارے۔ شہر لاہور آج بھی اسموگ کے گرد جو سا وہ چھائی رہی، لاہور کے تمام اطراف، اس میں رنگ روڈ کی اطراف کی آبادیاں شدید اسموگ رہی، اور جو باٹا پور سے آگے علاقہ سرحدی ہے وہاں پہ 400 سے زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے ابھی تک جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے، لیکن اگر مجموعی طور پہ بات کی جائے تو 241 بتائی جا رہی ہے۔ سب سے زیادہ گلبرگ میں سٹی کے اندر کی بات کر رہا ہوں 312 ہے، DHA فیز 5 کے اندر 302، اسی طرح مراتب روڈ گلبرگ میں 392 300 کے قریب ہے، بٹھا چوک کے قریب 290 کے قریب ہے، جوہر 267، گڑی چوک کے اندر 257، اور میں اس وقت جو آزادی برج پہ موجود ہوں یہاں پہ بھی 300 سے ابو ہے، سانس لینا مشکل ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ابھی تک جتنے بھی چربی گلانے والے کارخانے وہ بند نہیں ہوئے، اور اس میں جو فرنس ملیں ہیں وہ بند نہیں ہو رہی، ان میں جو سکریپ جلایا جاتا ہے، جو پرانے ٹائر جلائے جاتے ہیں، وہ رات کے اوقات کے اندر رنگ روڈ کے اطراف کی آبادیوں میں یہ کام ابھی تک جاری ہے، جو ضلعی حکومت سے کنٹرول نہیں ہو سکا۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں اپنی جگہ پہ ان کے چالان بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن زیادہ تر اسموگ جو سے سرحدی علاقے سے جب ہوا چلتی ہے مشرق سے مغرب کی جانب امرتسر اور اسی طرح دیگر دہلی کے علاقوں سے جو اسموگ کا جو زیادہ اثرات ہیں تیز ہوا کے ساتھ لاہور کو متاثر کرتے ہیں، ایسا ماہرین کا بھی کہنا ہے۔ جبکہ دوسری جانب لاہور میں درجہ حرارت 34 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے، آج کم از کم درجہ حرارت تقریباً 20 ڈگری پہ جائے گا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 33% ہے۔ اگلے 48 گھنٹے کے دوران لاہور سمیت میدانی علاقوں میں کہیں بھی بارش نہیں ہے، لیکن رات کے وقت خنکی ہوگی، موسم ہلکا سا ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، کیونکہ جیسے درجہ حرارت ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ علی۔
اور ناظرین آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ پنجاب یونیورسٹی میں 2 طلباء تنظیموں کے درمیان جھگڑا ختم ہو چکا ہے۔ لاء کالج سے شروع ہونے والی لڑائی ہیلے کالج میں جا کر اختتام پذیر ہوئی، جہاں پر لڑائی کے باعث نہ صرف طلباء کے امتحانات ملتوی ہوئے بلکہ کالج کے واش روم کے بیسن توڑ کر ایک دوسرے پر پتھراؤ کیا گیا۔ چیف سیکیورٹی آفیسر عبید کو معطل کرنے کے بعد عمر خالد کو چیف سیکیورٹی آفیسر تعینات کر دیا گیا۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں سجاد قاسمی سے۔ بتائیے سجاد۔ جی بالکل جی، اس وقت ہم پنجاب یونیورسٹی وائس چانسلر آفس کے باہر موجود ہیں اور 2 طلباء تنظیموں کے درمیان دوپہر سے ہونے والا جھگڑا جو ہے وہ اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ پولیس کی جو بھاری نفری تھی وہ بھی واپس جا چکی ہے اور تقریباً 6 کے قریب 2 طلباء تنظیموں کے جو ہے وہ طالب علم جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، معمولی زخم آئے ہیں، معمولی چوٹوں کے بعد جو ہے انہیں جناح ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ وائس چانسلر آفس کے اندر جو ہے وہ میٹنگ جاری ہے اور طلباء تنظیموں کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جا رہا ہے۔ آج دوپہر کو لاء کالج پنجاب یونیورسٹی کے اندر لڑائی جو ہے وہ طلباء تنظیم لڑتے لڑتے جو ہے وہ ہیلے کالج کے اندر گھس گئے اور ہیلے کالج کے اندر گھسنے کے بعد وہاں نظیر بلڈنگ جو نظیر بلاک ہے اس کی بلڈنگ کے تمام واش روم توڑ کر واش بیسن توڑ کر جو ہے وہ ان کے پتھر بنائے گئے اور 2 طلباء ٹیموں نے آپس میں ایک دوسرے پر جو ہے وہ پتھراؤ کیا۔ اس حال کے پیش نظر ہیلے کالج کے اندر جو ہے وہ سیمسٹر کے مڈ ٹرم الیکشن جو امتحانات تھے وہ جاری تھے اور امتحانات اس کی وجہ سے جو ہے وہ ملتوی ہو گئے۔ امتحانات ملتوی ہونے کے بعد جو ہے وہ اساتذہ اور طلباء میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ ساری صورتحال کے پیش نظر جو ہے 22 اکتوبر کو بھی جو ہے وہ 2 طلباء تنظیموں کے درمیان یہ لڑائی ہوئی تھی اور اسی لڑائی کا پیش خیمہ آج جو ہے لڑائی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا۔ اس پر وائس چانسلر ڈاکٹر محمد نے ایکشن چیف سیکورٹی آفیسر کرنل عبید کو جو ہے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ پنجاب یونیورسٹی میں 2 طلباء تنظیموں کے درمیان جھگڑا ختم ہو چکا ہے اور لاء کالج سے شروع ہونے والی لڑائی ہیلے کالج میں جا کر اختتام پذیر ہوئی، جہاں پر لڑائی کے باعث نہ صرف طلباء کے امتحانات ملتوی ہوئے بلکہ کالج کے واش روم کے بیسن بھی توڑ کر ایک دوسرے پر پتھراؤ کیا گیا۔ تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہے تھے سجاد کاظمی، آپ کا بہت شکریہ۔ چیئرمین پی این ڈی بورڈ بیرسٹر نبیل احمد ایوان کی زیر صدارت صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ 21 ارب 50 کروڑ کے فنڈز منظور کر لیے گئے۔ پنجاب پولیس کے مربوط کمانڈ کنٹرول اور مواصلاتی نظام کے لیے 12 ارب 62 کروڑ کے فنڈز کی منظوری دی گئی۔ فنڈ سے 3 شہروں میں پنجاب پولیس کے مربوط کمانڈ کنٹرول اور مواصلاتی نظام کو بہتر بنایا جائے گا۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں حمزہ خورشید سے۔ جی حمزہ۔ ہاں جی بالکل، صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں 21 ارب 50 کروڑ روپے کے فنڈ کی منظوری کر لی گئی ہے۔ فنڈز کی منظوری صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے 40ویں اجلاس میں کی گئی ہے، جبکہ چیئرمین پی این ڈی بورڈ بیرسٹر نبیل احمد ایوان نے اجلاس کی صدارت کی۔ اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی کے مربوط کمانڈ کنٹرول اور مواصلات نظام کے لیے 12 ارب 62 کروڑ روپے کے فنڈ منظور کر لیے گئے ہیں، جبکہ فنڈ سے 3 شہروں میں پنجاب پولیس کے مربوط کمانڈ کنٹرول اور مواصلاتی نظام کو بہتر بنایا جائے گا، جبکہ فنڈز فیصل آباد، گجرانوالہ اور راولپنڈی پنجاب پولیس کی مربوط کمانڈ کنٹرول اور مواصلاتی نظام کو بہتری کے لیے خرچ ہوں گے۔ اس کے علاوہ اجلاس میں گرین انرجی پروگرام اور اس کی لیے 6 ارب کے فنڈز جو ہیں وہ منظور کیے گئے ہیں، جبکہ چیف منسٹر اسکلڈ پنجاب پروگرام کے لیے 3 ارب کے فنڈ جو ہے منظور کیے گئے ہیں، جبکہ گلی چوک مری کی ری ماڈلنگ کے لیے 86 کروڑ روپے کے فنڈ جو ہے منظور کیے گئے ہیں، جبکہ سیکرٹری پی این ڈی بورڈ ڈاکٹر آصف طفیل، چیف اکاؤنٹنٹ مسعود انور نے اجلاس میں شرکت کی، جبکہ ممبران بورڈ اور متعلقہ محکموں کے سیکرٹری بھی اجلاس میں موجود رہے۔ جی ٹھیک ہے حمزہ، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ وزیر صحت خاشق عمران الدین کی زیر صدارت تمام جن ہسپتالوں میں ہیلتھ ریفارمز کا اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا ہے۔ سیکرٹری صحت نادیہ ثاقب اور آئی جی جیل خانہ جات میاں فاروق نذیر کی شرکت قیدی مریضوں کو درپیش علاج معالجے کے مسائل کے حل کے لیے تجاویز دی گئی ہیں۔ قیدی مریضوں کو ایمرجنسی سہولیات جیل ہسپتالوں میں فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور خواجہ عمران نذیر کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ قیدی مریضوں کو ادویات سمیت دیگر درپیش مسائل حل کیے جائیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، اہم خبر سامنے آئی ہے اور اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا ہے جس میں سیکرٹری صحت نادیہ ثاقب اور آئی جی جیل خانہ جات میاں فاروق نذیر کی شرکت بھی ہوئی ہے۔
اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ایل ڈی اور ٹیپا کی طرف سے شہر کی سڑکوں پر اسفالٹ کارپیٹنگ کا منصوبہ. سڑکوں پر اسفالٹ کارپیٹنگ کے دوران انجینئرنگ قوانین کی خلاف ورزی. ایل ڈی اے نے اسفالٹ کارپیٹنگ کے دوران واسا کے املاک کو دفن کر دیا. کس شاہراہ پر کس مقام پر مین ہول موجود ہے؟ ایل ڈی اور واسا انتظامیہ لا علم ہے اس بارے میں. اسی پر بات کر لیتے ہیں زین العابدین سے. بتائیے زین. شہر لاہور میں نکاسی آب کے سسٹم کو چلانے کے لیے 3000 کلومیٹر طویل سیوریج انفراسٹرکچر بچھایا گیا ہے اور اس سیوریج سسٹم کی صفائی کے لیے اور گندے پانی کے نکاس کے لیے شہر میں 7 لاکھ مین ہولز بھی بنائے گئے. لیکن حکومتی اداروں کی جانب سے ان مین ہولز کی دیکھ بھال کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے. اب وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر ایل ڈی اور ٹیپا کی طرف سے شہر میں 300 کلومیٹر طویل سڑکوں پر پیچ ورک کا کام کیا جا رہا ہے. تاہم لاہور کی سڑکوں پر اسفالٹ کارپیٹنگ کے دوران انجینئرنگ قوانین کی مبینہ طور پر خلاف ورزی کا یہ کیس سامنے آیا ہے کہ ایل ڈی اے نے اسفالٹ کارپیٹنگ اور پیچ ورک کے دوران واسا کی املاک کو ہی دفن کر دیا. سیوریج لائنوں کی صفائی کے لیے واسا نے مرکزی شاہراہوں پر مین ہولز بنائے. ایل ڈی اے نے سڑکوں پر اسفالٹ کرنے کے دوران ان مین ہولز کے اوپر جو سڑک ہے وہ بنا دی. اس وقت کس شہر میں مقام پر یہ مین ہول موجود ہے واسا اور ایل ڈی انتظامیہ اس حوالے سے لا علم ہے. تحقیقات میں یہ بھی بات سامنے آئی کہ لاہور کی سڑکوں پر اسفالٹ کارپیٹنگ کے دوران 2000 سے زائد مین ہولز کو بند کر دیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ شہر کی نئی بننے والی سڑکوں سے نکاسی آب کرنا ایک معمہ بن چکا ہے. نظریہ پاکستان روڈ پر امیر چوک تک درجنوں مین ہولز کو دفنا دیا گیا. اسی طرح مولانا شوکت علی روڈ سے گزرنے والی واسا کی مرکزی سیوریج لائن کے مین ہول بھی دفن ہے. مین بلیوارڈ گلبرگ ایم عالم روڈ پر پیچ ورک کیا جا رہا ہے جس میں مین ہولز کا خیال نہیں رکھا جا رہا. اسی طرح خیابان فردوسی، لاہور ایوینیو، کالج روڈ اور مین بلیوارڈ جوہر ٹاؤن پر جو مین ہولز ہیں ان پر بھی پیچ ورک کے دوران جو سڑک ہے وہ بنا دی گئی ہے. اب واسا نے دوبارہ ان مین ہولز کی تلاش کے لیے O&M کی ڈیوٹیاں تفویض کر دی ہیں اور GIS میپنگ کے ذریعے ان مین ہولز کی تلاش کی جائے گی اور نئی بننے والی سڑکوں کو دوبارہ اکھاڑا جائے گا. ٹھیک ہے زین، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ. کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں ایک اور بڑا استعفیٰ سامنے آ گیا ہے. قومی کرکٹ ٹیم کے وائٹ بال ہیڈ کوچ گیری کرسٹن نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. ریڈ بال ہیڈ کوچ جیسن گلیسپی کو دورہ آسٹریلیا کے لیے وائٹ بال کا عبوری ہیڈ کوچ مقرر کر دیا گیا ہے، جبکہ عاقب جاوید اور سلمان مشتاق کے نام بھی وائٹ بال ہیڈ کوچ کے لیے زیر غور آئے ہیں. اس حوالے سے رپورٹ کریں گے محمد اسامہ. پی سی بی اور ہیڈ کوچ گیری کرسٹن میں اختلافات، استعفے پر ختم ہوئی بات. وائٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ گیری کرسٹن عہدے سے مستعفی ہو گئے. ذرائع کا کہنا ہے کہ گیری کرسٹن کی منمانیاں اور معاہدے پر عمل درآمد نہ کرنا اختلافات کا باعث بنا. گیری کرسٹن وائٹ بال ٹیم اور سینٹرل کانٹریکٹ کی کیٹیگریز میں اپنی پسند منوانے پر زور دینے لگے تھے. گیری کرسٹن نے سپورٹ سٹاف میں من پسند غیر ملکیوں کو شامل کرنے کا مطالبہ کیا. مطالبات نہ ماننے کی صورت میں دورہ آسٹریلیا میں ٹیم کے ساتھ نہ جانے کی دھمکی بھی دی. گیری کرسٹن نے معاہدے کے مطابق پاکستان میں قیام پر انکار کیا اور سیریز یا ٹور سے 5-6 روز پہلے ٹیم کو جوائن کرنے پر زور دیا. پی سی بی نے معاہدے کے مطابق سال میں 1 مہینہ چھٹیوں کی اجازت کی یاد دہانی کروائی. گیری کرسٹن نے معاہدے میں 11 ماہ دستیابی کی یاد دہانی کروائی تھی، تاہم چیمپئنز کپ کے دوران مکمل یا اس کے بعد اپنی دستیابی کو ممکن نہ بنایا. پی سی بی گیری کرسٹن کے ساتھ کیے معاہدے پر 100% عمل درآمد کا خواہشمند تھا، تاہم گیری کرسٹن کی دھمکیوں میں نہ آنے کا فیصلہ کیا تھا. ذرائع کے مطابق ریڈ بال ہیڈ کوچ جیسن گلیسپی کو دورہ آسٹریلیا کے لیے وائٹ بال کا عبوری ہیڈ کوچ مقرر کر دیا گیا.